سورہ محمد قرآن پاک کی 47ویں سورت ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا نام محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر رکھا گیا ہے۔ اس میں ایمان، جہاد، کفار کے انجام اور نیک اعمال کی اہمیت پر بات کی گئی ہے۔ اہم موضوعات: نمبر 1، ایمان اور کفر کا فرق۔ سورت کے آغاز میں ایمان اور کفر کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ جو لوگ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جو کافر ہیں اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کا انجام برا ہوگا۔ دوسرا موضوع، کافروں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر میں مبتلا رہتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان کے اعمال بیکار ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو ٹھکرایا۔ تیسرا موضوع، نیک اعمال کی اہمیت۔ ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت میں نہریں، باغات اور اللہ کی بے پناہ نعمتیں تیار کی گئی ہیں۔ چوتھا موضوع، جہاد کا ذکر۔ اس صورت میں اللہ کی راہ میں جد و جہد کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اگر انہیں دین کی راہ میں مشکلات آئیں یا دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے تو وہ ثابت قدم رہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ پانچواں موضوع، دنیاوی زندگی کی حقیقت۔ سورت میں دنیا کی عارضی زندگی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ اصل کامیابی آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں ہے۔ چھٹا موضوع، انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اگر کوئی بخل کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ سبق: یہ سورت ہمیں ایمان کی مضبوطی، نیک اعمال، اللہ کی راہ میں جد و جہد اور آخرت کی تیاری کا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ایمان، صبر اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ نتیجہ: اللہ پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور نیک اعمال کرنے والے ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے، جبکہ کفر اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوگا۔